بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف رب نے کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی راتوں رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں، لنریہ من آیاتنا، معراج کیوں کروائی؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کروائی۔ اس میں اختلاف ہے کہ معراج شریف کب ہوئی، مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل مکہ شریف سے سیدہ ام ہانی کے گھر سے اللہ نے معراج شریف کروائی، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ نے معراج کروائی۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف روحانی طور پہ ہوا، عالم خواب میں ہوا، کیونکہ حضور سو رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ میرے پاس الیواقیت والجواہر علامہ عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے۔ اس میں ہے کہ حضور کو 34 مرتبہ ٹوٹل معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی معراج ہوا، مرتم واحدتاً جسمہ و روحہ، اور 1 مرتبہ حضور کو جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ عالم بیداری میں معراج ہوا، اور یہ 27 رجب کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال قبل اللہ نے حضور کو سیدہ ام ہانی کے گھر سے معراج شریف کروائی۔ اب اگر روحانی معراج ہوتا، عالم خواب میں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے بعبدہ، اسری بعبدہ، یہاں عبدہ کا لفظ نہ ہوتا، کیونکہ عبد کا جو لفظ ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے پہ بولا جاتا ہے۔ عبدہ کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج جو کروائی وہ عالم بیداری میں جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ عبد کو معراج کروائی۔ اس کے بعد معراج شریف کے کچھ مرحلے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو پہلا مرحلہ ہے، اس معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان تک کی معراج، اس کا انکار کرنے والا بندہ گمراہ ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد اقصی سے لامکان تک بلکہ کہہ لو، اس کا انکار کرنے والا بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کروائی، اس کی نوعیت کی کیا تھی، واقعہ کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معراج شریف کی رات جب آئی تو رب تعالیٰ نے مختلف سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب ہوئی تو رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل آج رات آسمانوں کو سجا دو، جنت کو سجا دو، سدرۃ المنتہا کو سجا دو، آسمانوں کو سجاؤ، سارے راہوں کو سجاؤ، فرشتوں کو کہہ دو اپنے لباس بدل لیں، حوروں کو کہہ دو اپنی نورانی پوشاکیں بدل لیں، اے جبریل آج جنت کو بھی سجاؤ، میکائیل کو کہو رزق کے پیمانے اٹھا لے، اسرائیل کو کہو آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی، آج کی عذاب کے فرشتوں کو کہہ دو آج کی رات تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، اسرافیل کو کہو آج کی رات سور نہیں پھونکنا،
یہ تمام انتظامات ہو رہے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجائے جا رہے ہیں، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جنت میں جاؤ، براق چڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک براق لے لو میرے محبوب کی سواری کے لیے۔ 40,000 براق، ہر کوئی ایک دوسرے سے خوبصورت ہے، اچھا ہے، اور حسن میں بھی اعلیٰ ہے، ہر چیز میں با کمال ہیں، سارے کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں محبوب کی سواری بنوں گا، میں رب کے حبیب کی سواری بنوں گا۔ ہر کوئی اپنے حسن پہ ناز کر رہا ہے، لیکن ایک براق کونے میں لگ کے رو رہا ہے۔ جبریل نے پوچھا تو کیوں خوشیاں نہیں منا رہا؟ کہنے لگا یہ سارے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کو حسن پہ ناز ہے، مان ہے، لیکن میں خوبصورت نہیں ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مجھے محبوب کی سواری کے لیے نہیں چنا جائے گا۔ رب فرمایا جبریل جو میرے محبوب کی عشق میں رو رہا ہے اسی براق کو لے جاؤ۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لی، براق کو لیا، نوری لباس جنت سے لیا، نور کا امامہ لیا، اور کوثر کا پانی بھی ساتھ لیا۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں گئے، اوکے ایک روایت یہ ہے 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ تھے، 70,000 میکائیل کے ساتھ تھے، 70,000 اسرافیل کے ساتھ تھے۔ یہ سارے چلتے چلتے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا مسجد سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت مولا علی کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ جبریل عرض کی یا مالک و مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، دروازے پہ دستک دوں؟ فرمایا جبریل دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، دستک نہیں دینی، میرے محبوب کی نیند میں خلل آئے گا، میرے محبوب کا آرام جو ہے وہ اس میں خلل پیدا ہوگا۔ یا اللہ پھر کیسے اندر جاؤں؟ فرمایا جبریل چھت میں سوراخ کرو، اس سے اندر جاؤ۔ جبریل جب اندر گئے، یا اللہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، کس طرح جگاؤں؟ رب فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب کو آواز نہیں دینی، میرے محبوب کو پکڑ کے ہلانا نہیں، بلکہ تیرے جو ہونٹ کافور کے میں نے بنائے ہیں، ان ہونٹوں میں کافور کی ٹھنڈک رکھی ہے، ان کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کی تلیوں کو چومو۔ میرا محبوب جب یہ کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کرے گا میرا محبوب جاگ جائے گا۔ جب جبریل نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما تو میں کیا بتاؤں، جبریل کہتے ہوں گے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو میرے آقا کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے نبی پاک کو اٹھایا، حضور کی آنکھیں کھلیں، فرمایا جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، کملی والے رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جبریل میں وضو کر لوں؟ یا رسول اللہ آج وضو اس پانی سے نہیں کرنا، آج آپ کے وضو کے لیے میں کوثر کا پانی لے کے آیا ہوں، کوثر کے جام لے کے آیا ہوں، میں صدقے جاؤں اپنے محبوب کی شان پہ، اپنے محبوب کی عظمت و مقام پہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے وضو کروایا، آب زمزم اور کوثر کے پانی کے ساتھ حضور کو جب وضو کروایا گیا، صحن کعبہ میں لا کے میرے نبی کو لٹایا۔ میرے نبی پھر بخاری کی حدیث ہے، اس کے علاوہ متعدد محدثین نے اس حدیث کو لکھا، اس حدیث کے بے شمار صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، جن میں حضرت قتادہ ہیں، انس بن مالک ہیں، مالک بن ساسا ہیں، یہ سارے صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیلتی اسری بہی بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر متجئا اذا اتانی آتن فشق ما بین هذه الى هذه یعنی من صغرۃ نحره الى شعرته فاستخرج قلبی ثم اتیت بطست من ذهب مملو ایمانا فغسل قلبی ثم حسی ثم اعید وفی روایت ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملی ایمانا وحکمتا
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک آنے والا آیا، یعنی کہ جبریل آئے، میرے محبوب کو صحن کعبہ میں حتیم میں لٹایا، میرے نبی کا سینہ چاک کیا، میرے نبی کے سینے سے لے کے ناف تک پیٹ مبارک کو چاک کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرے دل کو جبریل نے باہر نکالا۔ جب ایک وہ وقت تھا جب سیدہ حلیمہ کے گھر میں میرے نبی موجود تھے، بچپن تھا میرے نبی کا، اس وقت بھی میرے نبی کا سینہ چاک ہوا، شرح صدر ہوا، اور آج پھر معراج کی رات بھی میرے نبی کا سینہ چاک کیا، جبریل نے دل نکالا۔ آج کسی کا دل کا آپریشن ہو تو وہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے، دنیا سے کنیکشن کٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ مردہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا دل باہر نکل گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے میرا دل نکالا، میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ہر بندہ اس دل کا محتاج ہے، لیکن میرا نبی دل کا محتاج نہیں، بلکہ دل میرے نبی کا محتاج ہے۔ میرے نبی کا دل باہر نکل آیا، میرا نبی پھر بھی زندہ ہے، میرے نبی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، میرے نبی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ بخاری کے پہلے شارح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں جبریل کہتے ہیں میں نے جب نبی پاک کا دل نکالا، اس دل میں جب ایمان اور حکمت کو بھرنا چاہا تو میں نے حضور کے دل کو دیکھا۔ میرے نبی کا دل کیسا تھا؟ فرماتے ہیں وفیہ اذنان یسمعان وفیہ عینان ینظران۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جبریل کہتے ہیں میرے محبوب کے دل میں دو آنکھیں تھیں، دو کان تھے جن سے سنتے دیکھتے تھے۔ میں محبت کا جملہ بولوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں، ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے صدیق و عمر کو دیکھتے سنتے ہیں، دل کی آنکھوں اور کانوں سے ہمارے جیسے غلاموں کی سنتے اور ہمیں دیکھتے ہیں۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو چکا، میرے دل میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، زمزم اور کوثر کے پانی سے اسے غسل دیا گیا، ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، پھر میرے دل کو واپس رکھا، میرے سینے کو سی ڈالا۔ فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابید یقال لہ البراق یدع حتوہ عند اقصی طرفہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک سواری لائی گئی، وہ سواری کیسی تھی؟ فرماتے ہیں بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی، اس کا نام براق تھا، اسے براق کہتے ہیں۔ وہ بجلی کی طرح تیز چلنے والا، یدع حتوہ عند اقصی طرفہ، جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ میرے نبی سواری پہ سوار ہوئے، مسجد اقصی میں میرے آقا پہنچے، وہاں تمام انبیاء و رسل موجود تھے، جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے نبی جب پہنچے، جبریل نے حضور کو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، میرے نبی نے سب کو نماز پڑھا کے پھر میرے آقا کا سفر معراج اس سے آگے کا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ کچھ کہتے ہیں نور کی سیڑھی آئی، کچھ کہتے ہیں اسی براق پہ میرے آقا گئے، کچھ کہتے ہیں رف آیا، میرے نبی اس پہ بیٹھ کے سوار ہو کے آسمانوں کی طرف گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے نبی پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان۔ ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے میرے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، ایسے تمام آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات، رسولوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر جنت کی سیر ہوئی، پھر میرے نبی سدرۃ المنتہا، پھر جب سدرہ سے میرے آقا آگے بڑھنے لگے تو جبریل رک گئے۔ میرے نبی فرمایا جبریل میری بہن ام ہانی کے گھر سے چلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں تک، سدرہ تک آیا، اب کیوں نہیں چلتا؟ عرض کی آقا
میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے جاؤں گا میرے پڑ جل جائیں گے، میں راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل پھر یاد کر اس وقت کو جب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو تو نے کہا تھا جناب ابراہیم اے اللہ کے پیارے خلیل کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں وہاں بھی جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی فرمایا جبریل دیکھ لے، آج تو یہاں رک گیا ہے، میں آگے جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ عرض کی آقا میری حاجت یہ ہے کہ جب پل صراط سے تمہارے غلام گزرے، تیری امت گزرے تو یا رسول اللہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے باریک وہ پل صراط کا منظر ہوگا، 500 سال کی مسافت ہوگی۔ آقا میں جبریل کی خواہش ہے جب پل صراط سے تیری امت گزرے میں جبریل پر بچھا دوں، تیرے غلام میرے پروں پہ قدم رکھ کے پل صراط سے گزر جائیں۔ میرے نبی فرمایا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ میرے نبی گئے لامکاں کی بلندیوں پہ، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے رب فرمایا ادنو منی یا حبیب، ادنو منی محبوب، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ میرے نبی چلتے گئے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب کی صفات کے پردوں کو عبور کرتے ہوئے، اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ الجواقیت والجواہر میں لکھا میرے نبی رب کی جس صفت کے پردے سے گزرتے ہیں وہ صفت کا رنگ میرے نبی پر چڑھتا ہے۔ رحیم کے پردے سے گزرے رحیم ہو گئے، کریم کے پردے سے گزرے کریم ہو گئے۔ میرے نبی جس صفت کے پردے سے گزرتے ہیں وہ صفت میرے نبی پہ بھی آ جاتی ہے، میرے نبی اس میں جو ہے وہ صفت میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں گئے، السلام، میرے آقا کریم نے سلام کیا۔ پھر وہ وقت میرے نبی رب کی بارگاہ میں بیٹھے، اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا میرے نبی نے، اور میں اس پہ بے شمار حوالہ جات دے سکتا ہوں۔ میرے نبی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو دیکھا، رب سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آنے لگے تو میرے نبی کو رب نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ جب واپس آئے چھٹے آسمان پہ جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا رب نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، ابھی وقت ہے واپس جائیں۔ میرے نبی واپس گئے، 5 کم ہوئیں۔ بخاری کے حدیث میں ہے 10 کم ہوئیں، مسلم میں ہے 5 کم ہوئیں۔ مسلم کے مطابق میرے نبی بار بار جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، 9 مرتبہ میرے نبی گئے، 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ میرے آقا فرمایا نہیں اے پیارے کلیم، مجھے اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی واپس آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اتنی سی دیر گزری کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ میرے نبی واپس آ گئے، اتنی سی دیر میں میرے نبی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان، 7 آسمان، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے لامکاں کی بلندیوں پہ رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، نمازوں کا تحفہ ملا، پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے۔ جب حضور واپس مکے میں پہنچے تو اتنا سا عرصہ گزرا، اتنا سا وقت گزرا کہ پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب میں لوگوں کو اپنی معراج کا واقعہ سناؤں گا تو کوئی میری تصدیق نہیں کرے گا، ہر کوئی کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی آپ کی معراج کی تکذیب کرے گا، لیکن آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے گا۔ جب صبح ہوئی میرے نبی نے بات سنائی، معراج کی بات سنائی، ہر کسی نے
تکذیب کی، جھٹلایا۔ جناب صدیق کو کہا تیرے نبی نے ایسے کہا، فرمایا میرے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں مختصر کر کے حضور کی معراج کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔